معرفة. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام. میں بہت دنوں سے سکوک کے بارے میں سنتا آ رہا ہوں اور مجھے پتا نہیں کہ یہ سکوک آخر کیا چیز ہے. اچھا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اگر کوئی کمپنی یا ریاست اپنے فنڈز بڑھانا چاہے تو تمہارے خیال میں وہ کہاں جائے گی؟ پہلی چیز جو میرے خیال میں آ رہی ہے وہ بانڈز ہے. تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ایک بانڈ کا مطلب میں تمہارا مقروض ہوں کہ ہم مانیں، یعنی ایک ایسی قرض پر مبنی سرمایہ کاری ہے جو ایک مدت کے بعد مخصوص پیسہ واپس کرتی ہے. اس کے برخلاف سکوک اثاثوں سے جڑا ایسا سرٹیفکیٹ ہے جہاں اس سرٹیفکیٹ کے حامل شخص کی آمدنی سکوک کے اثاثوں کی کارکردگی پر منحصر ہے. کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اثاثوں کی موجودگی سکوک کو بانڈ سے الگ کرنے والی ایک اہم خصوصیت ہے؟ صرف یہی ایک فرق نہیں ہے، سکوک کی اور بھی دوسری خصوصیات ہیں جو اسے بانڈ سے الگ کرتی ہیں. ایک کمپنی فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے ذرائع کے بجائے صرف سکوک ہی کو کیوں ترجیح دے؟ سکوک کو ترجیح دینے کے دو فائدے ہیں. پہلا یہ کہ سکوک کی لسٹنگ کے ذریعے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے بین الاقوامی بازار میں داخل ہوا جا سکتا ہے. اس لحاظ سے عالمی سرمایہ کاروں کی بڑے پیمانے پر شرکت ممکن ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ سکوک ایک بآسانی قابل فروغ سند ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سکوک کا حامل سرمایہ کار کبھی بھی اسے ثانوی بازار میں لیکویڈیٹ کر سکتا ہے. کیا سکوک کو ترجیح دینے میں کوئی تجارتی فائدہ بھی ہے؟ ہاں، فائنینسنگ کے دوسرے ذرائع کے مقابلے اس کی قیمت بھی عام طور پر کم ہے. چنانچہ یہ اس شخص کے حق میں بہتر ہے جو فنڈ اکٹھا کرنا چاہتا ہو. اسلامی فائنانس میں سکوک کو کس طرح شامل کیا گیا ہے؟ ایک معروف تحقیق کے مطابق اصل لفظ سک ہے اور اس کی جمع سکوک ہے، جس کا مطلب مہر ہے. یہ ابتدائی اسلامی خلافت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 100 سال کے اندر شروع ہوا. علاوہ ازیں امام مالک جو انتہائی پائے کے عالم دین تھے، انہوں نے اپنی کتاب موطا میں سکوک کا ذکر کیا ہے. جدید اسلامک فائنانس انڈسٹری میں سکوک کو کس طرح شامل کیا گیا؟ سکوک کی جدید قسموں کو پچھلے 4 دہائیوں میں متعارف کروایا گیا ہے، جس کی شروعات 70 کی دہائیوں کے اواخر میں اردن میں شروع ہوئی اور آج اس کا ایک منظم عالمی بازار ہے. در حقیقت سکوک کی مخصوص قانونی شکلیں بھی ہیں جو صرف مسلم ممالک میں ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی ہیں. کیا اسلامی فائنانس میں بھی سکوک کی مختلف قسمیں ہیں جس طرح مختلف قسم کے بانڈز ہوتے ہیں؟ بالعموم سکوک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک اثاثے پر مبنی سکوک جس میں اثاثہ سرمایہ کاری کی پوری مدت کے دوران سرمایہ کار کی ملکیت میں رہتا ہے اور سرمایہ کار کو ادائیگی اس کے اثاثے کی کارکردگی کی بنیاد پر کی جاتی ہے. دوسری قسم قرض پر مبنی سکوک ہے جس میں اثاثہ سرمایہ کار کے ساتھ نہیں رہتا اور سرمایہ کار کو ادائیگی آرجینیٹر کے کریڈٹ رسک کی بنیاد پر دی جاتی ہے. کیا تم حوالے کے لیے چند مثالیں دے سکتے ہو؟ ہاں بالکل. سکوک المشارکہ، سکوک المضاربہ اثاثے پر مبنی سکوک ہیں، جبکہ سکوک المرابحہ، سکوک الاستثناء، سکوک السلم قرض پر مبنی سکوک ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سکوک الوکالہ بھی قرض پر مبنی سکوک ہو سکتا ہے. سکوک کس طرح جاری کیے جاتے ہیں؟ سکوک کو ایک ایس پی وی کے قیام کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے. ایس پی وی کا مطلب اسپیشل پرپس وہیکل ہے. یہ ایک ایسی اینٹی ہے جس کی کارکردگی چند مخصوص اثاثوں کے حصول اور فائنینسنگ تک محدود ہے. یہ بالعموم اپنے اثاثے، لائبلٹی اور قانونی حیثیت کے ساتھ ایک سبسیڈری کمپنی ہوتی ہے جو اس وقت بھی اپنے فرائض انجام دیتی ہے جبکہ اس کے پیرنٹ کمپنی دیوالیہ ہو جاتی ہے. ایک کمپنی پوری فرم کو خطرے میں ڈالے بغیر کسی بڑے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے ایس پی وی کا استعمال کرتی ہے. کیا تم مجھے مہربانی کر کے ان اثاثوں کی نوعیت کے بارے میں بتا سکتے ہو جنہیں سکوک کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جن اثاثوں کو سکوک کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے
ان اثاثوں کی نوعیت کے تعلق سے اصل نقطہ یہ ہے کہ ان اثاثوں کے معیار اور مقدار کو ناپا جا سکتا ہو اور وہ اپنی ایک قدر رکھتے ہوں، وہ اثاثے اس قابل ہوں کہ انہیں استعمال بھی کیا جا سکے، جیسا کہ اجارہ حقوق میں ناقابل استعمال زمین کو بطور اثاثہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، البتہ ایک عمارت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اجارے کی جگہ کسی اور ساخت کا استعمال ہو تو وہ اثاثہ اس قابل ہو کہ اس سے آمدنی ہو سکے۔ مرئی اثاثہ جیسے قابل استعمال زمین یا غیر مرئی اثاثے جیسے خدمات یا پھر حق منفعت کو بھی حقوق کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا حقوق کی میچورٹی کے لیے کوئی مدت مقرر ہے جس طرح کے روایتی بانڈ میں موجود ہوتی ہے؟ ہاں، ہر حقوق کی ایک میچورٹی مدت اور ساتھ ہی اجرا قیمت ہوتی ہے۔ میچورٹی مدت وہ وقفہ ہوتا ہے جس کے لیے حقوق جاری کیے جاتے ہیں، اور اجرا قیمت حقوق کی وہ قیمت ہوتی ہے جس قیمت پر حقوق کو جاری کیا جاتا ہے۔ کیا تم مہربانی کر کے حقوق کے اہم عملی پہلوؤں پر روشنی ڈال سکتے ہو؟ کیوں نہیں، حقوق کے 3 عملی پہلو ہیں۔ سب سے پہلے اجرا کو لیں۔ ایس پی بی حقوق کو ایک اجرا قیمت پر جاری کرے گی۔ سرمایہ کار ان جاری کردہ حقوق کو خریدیں گے اور اس کی اصل قیمت ادا کریں گے، جو خریدے گئے حقوق کی تعداد کی کل اجرا قیمت کے برابر ہوگی۔ اچھا، پھر ایس پی وی حقوق کی اس حاصل ہونے والی رقم سے کیا کرے گی؟ ایس پی وی حاملین حقوق کے پاس سے موصول ہونے والی رقم سے کچھ اثاثے خریدے گی۔ کیا حاملین حقوق کو وقفہ جاتی بنیادوں پر کچھ رقم تقسیم کی جاتی ہے؟ ہاں، بالعموم حاملین حقوق کو 6 ماہی یا 6 ماہی یا پھر سالانہ بنیادوں پر ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ وقفہ جاتی تقسیم کس طرز کی ہوتی ہے؟ حقوق کے اثاثوں سے حاصل شدہ آمدنی کو سامنے رکھ کر حاملین حقوق کے درمیان ان کی سرمایہ کاری کے تناسب میں آمدنی کی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو آمدنی کا مستقل ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہاں، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اگر حقوق میچور ہو جائیں یا ان کی میچورٹی کی مدت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حقوق کا تیسرا عملی پہلو ہے، اسے تصفیہ کہا جاتا ہے۔ تصفیہ؟ کیا اس کا مطلب منسوخ کرنا ہے؟ نہیں، یہ منسوخ کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب حقوق کے اثاثے کی تسہیل یا اسے لیکویڈیٹ کرنا ہے۔ یہاں پر حقوق کے اثاثے کون خریدے گا؟ حقوق کی میچورٹی پر حاملین حقوق ان حقوق کو ایس پی بی کے حوالے کرتے ہیں اور گاہک ان حقوق اثاثوں کو خریدتا ہے اور اس کی اجرا قیمت یعنی حتمی فروخت قیمت ایس پی بی کو ادا کرتا ہے، اور ایس پی بی اس حاصل شدہ قیمت کو سرمایہ کے تناسب یعنی پروریٹا بنیاد پر سرمایہ کاروں کو واپس دیتی ہے۔ کیا تم کسی حقوق میکینزم کی وضاحت کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، حقوق الاجارہ کو ہی لے لو۔ مثلا اگر حکومت حقوق الاجارہ کے ذریعے $100 ملین جمع کرنا چاہتی ہے جنہیں 5 سال میں ادا کرنا ہے، تب ایس پی بی سرمایہ داروں سے وصول ہونے والے حقوق سرمایہ کو حکومت کی جانب سے بتائے ہوئے اثاثے کو خریدنے کے لیے استعمال کرے گی، اور وقفہ جاتی کرائے کی بنیاد پر ان اثاثوں کو حکومت کو لیز کر دے گی۔ کرائے کا یہ حصہ منافع پر مشتمل ہوگا جو سرمایہ کاروں کو وقفہ جاتی بنیادوں پر 5 سال تک دیا جائے گا، اور پھر ان اثاثوں کو حکومت ایک مخصوص قیمت ادا کر کے خرید لے گی جو اثاثے کی اجرا قیمت یعنی $100 ملین پر مشتمل ہوگی۔ اگر حکومت کے پاس اجارہ کے اثاثے نہ ہوں یا پھر حکومت نہ چاہے تو پھر فنڈ جمع کرنے کے لیے کیا متبادل صورتیں اختیار کی جائیں گی؟ ایسی صورت میں مزاربت یا وکالہ کی بنیاد پر حقوق کا اجرا ہوگا، جس میں حاملین حقوق کا سرمایہ کسی بھی متفقہ تجارتی منصوبے میں مزاربت یا وکالہ کے تحت لگایا جا سکتا ہے، جس میں سرمایہ کاروں کو ماہانہ رقم ملتی ہے اور حقوق کی میچورٹی کے بعد حکومت ان اثاثوں کو دوبارہ خرید لیتی ہے۔ تم نے حقوق کی تجارت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حقوق کی تجارت اس کے اجرا کی تکمیل کے بعد ہی کی جاتی ہے، البتہ حقوق کی ثانوی بازار میں ان کی بازاری قدر کے مطابق تجارت کے لیے کم سے کم 1/3 حقوق اثاثے مرئی شکل میں ہوں یا پھر شرعی لحاظ سے تجارت کے قابل ہوں۔ اگر وقفہ جاتی ادائیگی میں کمی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ ادائیگی میں کمی اس وقت ہوتی ہے جب اثاثہ اس حالت میں نہ ہو کہ وقفہ جاتی آمدنی پیدا کر سکیں۔ ایسی صورتوں میں حاملین حقوق کی جانب سے
وکیل یا مضارب شرعی لحاظ سے جائز فائنینسنگ حاصل کرتا ہے اور حاملین حقوق اس قرض کو حقوق کی میچورٹی کے بعد ادا کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت زبردست چیز ہے۔ شکریہ حسام کہ تم نے اتنا اچھا معلوماتی پریزنٹیشن دیا۔